الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، آج کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو غیر ضروری اہمیت دی جا رہی ہے، اسے دوسرے تمام مہینوں کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے۔ اب بات تو یہاں تک پہنچی ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، گویا اسے لوگوں نے عید کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے سلف کے اندر نہیں تھی۔ جو لوگ اور جس جماعت کے لوگ اس میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج پائی جا رہی ہے۔ آج امت کا لاکھوں اور کروڑوں کی رقم، 1-2 ہزار کی نہیں، لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں کی رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ناجائز اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ کی عید میلاد منائی جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جشن منایا جائے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ آنے پر کروڑہا اور ہزارہا لاکھہا روپے ناجائز خرچ کیے جائیں؟ کیا یہ محبت کی دلیل ہے؟ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اور صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ عظام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید اور حدیث رسول کی روشنی میں جو سمجھا ہے کہ یہ اظہار، یہ جشن، یہ شور شرابہ، یہ نعرے بازی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ زبان پر کہہ رہا اللہ تعالیٰ تم میری اتباع کرو، تو گویا اصل محبت کی دلیل اتباع ہے۔ تو آج جو یہ کچھ ہو رہا ہے آپ سے محبت کے نام پر، یہ قطعاً محبت نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے بغاوت کی دلیل ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں صرف ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اپنے الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار بتایا ہے۔ دیکھیں کیا ہم اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں؟ اگر ہم پورے اتر رہے ہیں تو شاید ہمارے لیے کسی حد تک یہ جائز ہو جائے کہ ہم یہ جشن منائیں، لیکن ہم پورے اتر نہیں رہے ہیں تو جیسا کہ حقیقت میں یہ آپ سے محبت کی دلیل نہیں ہے اور یہ جشن منانا شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم اپنے دعوے کے اندر نعوذ باللہ من ذالک گویا کی جھوٹے ہیں۔ لہذا ہمیں خود اپنا امتحان لے لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے، جسے آج سعودیہ عربیہ کا مشرقی علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک وفد آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر وضو کے لیے پانی منگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ چونکہ وہ پہلی بار آپ سے ملاقات کیے تھے، آپ کے پاس آئے تھے، محبت لے کر کے آئے تھے، لہذا وہ دوڑ کر کے آپ کے وضو سے گرتا ہوا جو پانی ہوتا تھا اسے اٹھا لیتے تھے، آپ کے وضو کا بچا ہوا جو پانی ہوتا تھا اسے اٹھا کر کے کچھ لوگ پی لیتے تھے، کچھ اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عام معمول نہیں رہا ہے، حضرت ابو بکر و عمر کا یہ معمول نہیں رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے جسم کے اوپر ملے اور محبت کا اظہار کریں، لیکن چونکہ وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لہذا اللہ کے رسول انہیں اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی محبت کا ایک معیار بتلایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ان سے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آپ کے بارے میں جو کہا کہ ہم آپ سے محبت کے تقاضے کے طور پر کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ ذرا غور کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار اس لیے تھا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے۔ کیا ان فضول خرچیوں سے اللہ تعالی محبت کرے گا؟ یہ یتیموں اور بیواؤں کا مال جو کروڑوں کی شکل میں کاغذوں اور لکڑیوں کی شکل میں اڑا دیا جا رہا ہے، جو یتیموں اور جہاں لوگ
بھوکے مر رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر لوگ مریض ہیں، دوا نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ مر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کی دلیل ہے؟ حاشا للہ، قطعاً نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فکرے کی، ان کے اس نظریے کی تصحیح کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول تم سے محبت کریں یا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو تو 3 چیزوں کی حفاظت کر لو، 3 چیزوں کی حفاظت کر لو۔ آپ نے جشن عید میلاد منانے کے لیے نہیں کہا، آپ نے جشن معراج منانے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنی آمد پر کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنے نام پر کو سن کر کے انگوٹھا چومنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ ساری بناوٹی محبتیں ہیں۔ یہ ظاہری محبت ہو سکتی ہے، حقیقی محبت جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، بات کرو تو سچ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ آج عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے دلائل اور جھوٹی حدیثیں لا کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز عام بات چیت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کے سے محبت کے لیے جھوٹ بولنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرو، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ کچھ ہوتا ہے اور نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی اور نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور مجھے کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اور آج جلوس نکلتا رہتا ہے، ظہر سے لے کر کے مغرب اور عشاء تک کی نمازیں عام طور پر جو لوگ اس میں شریک رہتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ آ کر کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ان میں کسی کی زبان پر نہیں نکلتا کہ اے لوگو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، جلوس نکالا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ تم چھوڑ کر کے آئے ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں سے محبت کی جائے جس سے آپ کو محبت تھی، نماز سے محبت کی جائے، مشرکین سے مخالفت کی محبت کی جائے۔ آج لوگ داڑھیاں چلاتے رہتے ہیں جو مشرکین کی مشابہت ہے، موچھیں بڑھاتے رہتے ہیں جو مشرکین کی محبت ہے، اور آپ کی محبت کے گن گاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے مخالف لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ سے اصلی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔